حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس لحاظ سے ایک بندے کے عظمت اور شان کو دیکھا، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا تھا، یعنی کہ جس جگہ پر وہ آدمی کھڑا تھا اس مقام پر رب ذوالجلال کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ اسے رب ذوالجلال نے اپنے عرش عظیم کے اندر اسے جگہ دی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک مولا، اس بندے کے تو نے اپنی خاص رحمت کے اندر جگہ دی ہے، اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تو نے اسے اپنے قرب کے اندر جگہ دے دی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کہ اس کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا اور اس بندے کا نام کیا ہے، تو رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا نام تو نہ بتایا بلکہ اس کا وہ عمل بتایا کہ جس کی بنا پر رب ذوالجلال نے اسے اپنے قرب کے اندر جگہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ بندہ جس پر میں اپنی رحمت کا خاص نزول کر رہا ہوں، جس کو میں نے اپنے قرب کے اندر رکھا، یہ بندہ 3 عمل کرتا تھا جس کی بنا پر اس کو میرے قرب حاصل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مالک مولا، اس کو تیرا قرب کون سے 3 عمل کر کر حاصل ہوا؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ بندہ کسی سے بھی حسد نہیں کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ والدین کے لحاظ سے جب بھی والدین کسی کام کے لیے بھیجتے تھے اس کو سر انجام دیا کرتا تھا اور اس کام سے باز رہتا تھا جس سے اس کے والدین منع کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اے موسیٰ، یہ چغل خوری نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ یہ بندہ حسد نہیں کرتا تھا، یہ بندہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، یہ بندہ چغل خوری نہیں کیا کرتا تھا، جس کی بنا پر اے موسیٰ میں نے اس کو اپنے عرش عظیم کے اندر اپنا قرب حاصل، اس کو قرب دے دیا ہے کہ یہ میرے قرب کے اندر ہے، اس کو میں نے اپنے خاص رحمت کے اندر رکھ لیا ہے۔ تو سامنے کرام، یہ 3 عمل اگر دیکھ لیے جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اس لحاظ سے بڑی کمی ہے کہ آج ہم حسد بھی کرتے ہیں، آج ہم والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، آج ہم چغل خوری بھی کرتے ہیں۔ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پہلی امتوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی، میری امت کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ اس سے جو بچ جائے گا رب ذوالجلال کی خاص رحمت کے اندر آ جائے گا، اور جو اس سے نہیں بچے گا اس کا نقصان یہ ہے کہ حسد اور بغض ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی حسد کرتا ہے، کوئی بغض کرتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے ایک آگ خشک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو سامنے کرام، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس طرح کے جو بیماریاں ہیں، اس طرح کے جو عمل ہیں، اس سے رب ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب ذوالجلال اس کا پیارے محبوب علیہ السلام راضی ہیں، اور جس سے رب اور اس کا رسول ناراض ہے، رب ذوالجلال ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامنے کرام، کوشش کی جائے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے سارے کام کاج چھوڑ کر انسان کو نماز کی طرف آنا چاہیے۔ سارے معاملات جو بھی وہ کرتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے بندے کے ساتھ، اس نے رزق دینا ہے۔ ہاں، بندے نے صرف کوشش کرنی ہے، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، رزق دینا میرے مالک کا کام ہے۔ اس لیے
کہ کام کو ترجیح نہ دی جائے بلکہ رب ذوالجلال کی عبادت کو ترجیح دی جائے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے سب کچھ چھوڑ کر پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال انسان کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔